لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ ماروں میں رسول کونین کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اتنے برکتوں بھرے دن، اتنی رحمتوں بھری راتیں، اس عظمتوں والے مہینے کی گزر گئی، اللہ قبول فرمائے. جتنی باقی ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس مہینے کی رحمتوں سے محروم نہ کرے. جس کو میرے اللہ نے محروم کر دیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. جس پہ میرے اللہ نے اپنا فضل و کرم کر دیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. انسان صرف مٹی اور پانی کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسان کے اندر میرے اللہ نے اپنے اسرار کا ایک خزانہ رکھا. چلتا پھرتا انسان صرف خاک گندا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا دوست اور اللہ کا بندہ بھی. ہم کچھ نہ تھے جب ہمارا نام و نشان تک نہ تھا، اس وقت بھی ہمارا اللہ ہم سے ہم کلام ہوا. اور جب ہم اس کے فضل و کرم سے کچھ بن گئے، خالص اس کے فضل و کرم سے، تو بھی وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی محترم ہونے کے باوجود جبل طور پہ اس سے ہمیشہ ہم کلام رہے. میرے دوستو، صدقہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری زندگی درود و سلام میں گزار دیں تو بھی احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ اور میں نہ نبی نہ ولی، لیکن پھر بھی میرا اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. اور ہم کلام بھی کوئی عام لفظوں سے نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا. کہا جاتا ہے کہ یہود کو اللہ نے صرف ایک بار اس لفظ سے خطاب فرمایا جن الفاظ سے وہ ہمیں بار بار خطاب کرتا ہے. یہودیوں کے پاؤں زمین پہ نہ ٹک سکے اور وہ ایسے بگڑے کہ زبان سے کہہ اٹھے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے. اور ان لفظوں سے وہ ہمیں بار بار خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو،
حالانکہ ایمان بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی دکان معرفت سے ایمان ملتا ہے۔ کوئی منڈی، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان ان شہروں میں بنی نہیں جہاں سے ایمان ملتا ہو۔ پھر صدقہ ہے در رسالت کا کہ جس در سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ام المومنین مخدومہ کائنات، آپ کی اور میری اماں دنیا کی ہزاروں مائیں جن کے جوتوں میں میں قربان کر دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں گھر کے چراغ کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک سوئی سے سی رہی تھی۔ اچانک تاجدار کائنات میرے اس حجرے میں تشریف لائے، میری نظریں ان کے چہرے انور پہ ایسی ٹکی، وہ ساتھ ہی ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میرا چراغ بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کے بجھنے سے مسکرائے تو آپ کے مسکرانے سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹی کہ میرا کمرہ روشن ہوا اور میری سوئی مجھے مل گئی۔ میں نے پھر کپڑا سینا شروع کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کتنے قسمت اور مقدر والا وہ بندہ ہوگا قیامت کے دن جو اس چہرہ انور کو دیکھے گا، اور کتنا بدقسمت ہوگا وہ کہ جس کو قیامت کے دن اس چہرے کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ عرض کیا کہ کسے دیدار نصیب ہوگا؟ کون یہ چہرہ دیکھے گا قسمت اور مقدر والا؟ کہا میرا اللہ جس کو ایمان نصیب ہے۔ ہزاروں میڈل، ہزاروں انعامات، ہزاروں سرٹیفکیٹ ایک طرف، اور یہ جو میڈل اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن میں بار بار وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ میڈل ایک طرف ہے۔ دنیا کا کوئی میڈل اس میڈل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دعا کریں اللہ نے اس کی قدر کی توفیق۔ اور پھر ایمان والوں میں آپ اور میں ہیں، بے شک ہمیں اپنے ایمان پہ اتنا یقین نہ ہو لیکن اس کے فضل و کرم پہ تو یقین ہے، کہہ دو بے شک اس کے فضل و کرم پہ تو یقین ہے کہ اس ایمان کی الف کے صدقے ہی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجسمہ ایمان ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک جن کے جسم کے ایک ایک حصے سے ایمان پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان نکلتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جن کو دیکھ کر بے ساختہ دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید ایمان بنا ہی ان کے لیے، شاید ایمان بنا ہی ان کے لیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا،
یہ روزہ کیا ہے؟ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے؟ صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے؟ رات کو نماز تراویح ادا کر لینے کا نام روزہ ہے؟ کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، اس کا نام روزہ ہے؟ نہیں۔ روزہ کچھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری عبادت بے شک ایک طرف کہا گیا کہ نماز عبادتوں کی سردار ہے، لیکن روزہ نماز کا بھی سردار ہے۔ بے شک کہا گیا کہ حج انسان کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ حج کا بھی سردار ہے۔ بے شک زکات انسان کو انسان کے ساتھ جوڑتی ہے اور بندے کو بندے کے قریب کر دیتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ زکات کا بھی سردار ہے۔ جس مقام پہ روزہ پہنچا ہوا ہے یا بندے کو پہنچا دیتا ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ ایک ہے کہ جہاں تک روزہ پہنچا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک روزہ بندے کو پہنچا دیتا ہے، کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں، کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں۔ بس اللہ ہمیں روزے کی حقیقت ایک ہوتا ہے حقیقی روزے دار اور ایک ہوتا ہے عامی روزے دار۔ آپ اور میں عامی روزے دار، عام۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے گزرے جو حقیقی روزے، جو روزے کی تہ تک پہنچے کہ روزہ ہے کیا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ولی گزرے، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی؟ ایک دن کی، بہت کسی کی ہوگی تو 2 دن کی، اور بہت ہی کسی کی ہوگی تو 4 دن کی۔ 4 دن سے زیادہ زندگی کسی کی، کیونکہ زندگی اس کا نام نہیں جو ہم نبھا رہے ہیں، زندگی کوئی اور چیز ہے۔ یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ جو زندہ اور زندہ دلی اللہ دیتا ہے کسی کو، وہ زندگی اور چیز ہے۔ وہ زندگی تو مر کر بھی زندگی ہے۔ اس زندگی کو پانے والا تو کبھی مرتا ہی نہیں۔ موت بھی اس کے دروازے پہ غلام بن کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور موت بھی اس سے پوچھ کے آتی ہے۔ وہ ہاں کرتا ہے تو آتی ہے، نہیں کرتا تو نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے لوگ پوچھتے ہیں، اور قرآن بھی اس کی گواہی ہے۔ بہت ہے کسی کی زندگی تو 4 دن، اس سے زیادہ کسی کی نہیں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور 100 سال کی زندگی کو اگر 50 کے ساتھ ہم ضرب دے دیں تو میرا خیال ہے 2.5 منٹ کی نہیں بنتی۔ یہ 2.5 منٹ کی نہیں بنتی 100 سال کی۔ 2.5 منٹ کیا ہے، اور جس کی 50 سال کی ہو تو یہ 1.25 منٹ بنتی ہے، اور جس کی 30-40 سال کی ہو اس کی تو منٹ سے بھی کم۔ یہ دن تو بڑی بات ہے،
کہ زندگی ایک دن کی ہے یہ دنیا. وہ سیانے لوگ جو روزے کی تہ تک پہنچے، انہوں نے اس روزے کے بارے میں کئی باتیں کہی. میں چاہتا ہوں میں آپ سے شیئر کروں. میں ان باتوں کو لے کر قبر میں نہ چلا جاؤں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے اور اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق دے. انسان کا وجود دو چیزوں سے، ایک جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر جسے روح کہا جاتا ہے. انہی دو چیزوں کا نام انسان. روح کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، جسم کو ہر کوئی دیکھا. روح آتی کیسے ہے، جاتی کیسے ہے، کب آتی ہے کب جاتی ہے. روح کا جسم کتنا بڑا ہے، روح کا وجود کتنا بڑا ہے، روح کی شکل و صورت کیا ہے، ندارت کوئی نہیں. جسم کے بارے میں آپ اپنے سارے جانتے ہیں، کتنے فٹ کا ہے، کس رنگ کا ہے، کتنا چوڑا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ روح کی بھی غذا ہے اور جسم کی بھی غذا ہے. غذا دونوں کی. ایک کا وجود نہیں، ایک کا وجود ہے. ایک نظر نہیں آتی، ایک نظر آتی ہے، لیکن غذا دونوں کی. نہ وہ غذا کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ یہ غذا کے بغیر رہ سکتی ہے. جس طرح ہمارا جسم روٹی اور چاول بوٹی کا محتاج ہے، دن میں 3 بار اگر ہم نہ کھائیں تو ہمارا جسم ہمیں ہتھوڑے مارتا ہے. اور جسم کو اگر ہم غذا نہ دیں تو یہ جسم ہمیں دوسرے کی چوری کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے، دوسرے کو قتل کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہی جسم اگر اسے غذا نہ ملے تو بندے کا ایمان بیچنے پر بھی بندے کو مجبور کر دے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنی عزتوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں. میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں. سگنلوں پہ کبھی کبھی گاڑی رکتی ہے آپ کے ملک میں خاص طور پر یا اور غریب ملکوں میں. کتنی نوجوان لڑکیاں، کتنی عورتیں ہاتھ پھیلائے گاڑی کے شیشوں کے آگے کھڑی ہیں کہ ہمیں کچھ دے جاؤ. وہ اپنی عزت نفس کو اپنے گھر میں رکھ کے آتی ہیں، اور مردوں کی کتنی بھیڑیوں اور چیتوں والی نظریں ان پہ پڑتی ہیں. اور کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنی عزتوں کا بھی سودا کرتی ہیں. قربان جاؤں اس اللہ کی ذات پہ، کروڑ بار قربان جاؤں اس اللہ کی ذات پہ جس نے آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کی بیوی میری بیوی، آپ کی بہن میری بہن، آپ کی اماں اور میری اماں کو عزت کے ساتھ گھر بٹھا کر روٹی نصیب کرا. کہو الحمدللہ.
اگر ان عورتوں کی طرح میری بہو بیٹی بھی مانگتی ہوئی روڈ پہ کھڑی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور اسلام نے یہی درس کیا. ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی میرے دوست کو بری بھی لگے، اسلام نے یہی درس کیا کہ کمانے کے لیے مرد ہے، یہ کمائے. اللہ نے اس مخلوق کو کمانے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے اس مخلوق کو تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری محبت اور وفا کے لیے بنایا، تمہارے دکھ درد بانٹنے کے لیے بنایا، اسے تمہارا غمخوار اور ہمدرد بنایا. اللہ نے اسے اس چیز کے لیے نہیں. روح بھی غذا مانگتی ہے. جس طرح جسم غذا کا محتاج ہے اسی طرح روح بھی غذا کی محتاج ہے. اور وہ لوگ جو روزے کی حقیقت تک گئے وہ یوں کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ نے بھوک کے اندر رکھی. بے شک یہ بھی ملتا ہے کہ روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرا یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو روزے کی تہ تک گئے کہ روزہ ہے کیا، وہ سیانے وہ سمجھدار لوگ جنہوں نے روزے کو پایا، جنہوں نے روزے کے سمندر کے اندر غوطے لگا کر اس کی حقیقت کو حاصل کیا، وہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ نے بھوک کو اس زمین پر روح کی غذا بنا کر ڈالا. اور پھر روزے کی بھوک اور دوسری بھوک میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے کہ روزے کی بھوک میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے حکم کو مان کے کر رہا ہوں. صرف اس کے. وہ جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. میرے دوستو، اگر وہ قرآن میں یوں بھی کہہ دیتا ہو کتو رمضان کے روزے رکھا کرو، تو بھی ہمیں سر اٹھانے کی مجال نہیں. وہ ہمیں کہتا ہے ایک گدھو، اے نالائقو، نکمو، بیکارو، رمضان کے روزے رکھو، تو بھی ہم سجدہ شکر ادا کرتے کہ چلو اس خدا نے ہمیں گھوڑوں اور کھوتوں میں ذکر تو کر دیا، کسی چیز میں تو نام لے لیا ہمارا. یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں کتوں اور گھوڑوں میں یاد کریں، ورنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہمیں وہ اپنے بندوں میں یاد کر لے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ بندہ ہونا بھی کوئی اور چیز ہے. میں اگر اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک، پیروں کے ناخنوں تک نظر ڈالتا ہوں تو حقیقت جو میرے سامنے آتی ہے میں تو شاید اس کا بندہ ہی نہیں رہا کہ منہ سے ایک ایک جوڑ سے، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک ہڈی سے سوائے اس کی نافرمانیوں کے کچھ نہیں.
سانس اس کی نافرمانیوں میں لے رہا ہوں، آتا بھی سانس نافرمانی میں اور جاتا بھی نافرمانی میں، میں سوتا بھی نافرمانی میں ہوں، جیتا بھی نافرمانی میں، کھاتا بھی نافرمانی میں ہوں، پیتا بھی نافرمانی میں، میں کس منہ سے اپنے آپ کو اس کا بندہ ہوں؟ بندہ تو وہ ہو کہ جس کے منہ سے، جس کے جوڑ جوڑ سے اس کی رضا کی شعائیں اور کمکمیں روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ہو سکتا ہے آپ، میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے، آمین آمین۔ اور پھر وہ بندوں میں بھی نہیں، توجہ کریے گا کہ وہ ہمیں اس لین میں یاد کر لے، یا ایھا الذین آمنوا، اس پگ کو ہمارے سر پہ رکھ دے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ عزت کا میڈل ہمارے سینے پہ لگا دے، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو شاید اس ایک میڈل کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کرتا۔ اور آمنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں لمبے چوڑے معنی میں نہیں جاتا، ایک ہی مختصر سا، لیکن دریا کو کوزے میں بند کر دو۔ آمنو کا معنی ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو میرے آپ اس کے ہو، زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی شک نہیں، زور سے بولو، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے، وہ ہم سب کا ہے۔ بس دعا کرو کہ ہم اس کے ہو، آمین۔ روزہ بندے کو اس کا بنا، روزہ بندے کو، زور سے کہیے، روزہ بندے کو، اور ایک جگہ حدیث میں یوں کہا گیا، صوموا لرؤیتہ، اس کے دیدار اور اس کے پانے کے لیے روزہ رکھو۔ صوموا لرؤیتہ، کہ اس کو پانے، اس کو دیکھنے، اس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھو۔ اور پھر اسی پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو فرحتان، دو خوشیاں ملتی ہیں، جن خوشیوں کا نہ کوئی تول ہے، جن خوشیاں کا نہ کوئی مول ہے۔ دنیا میں کوئی ترازو بنا ہی نہیں کہ ان دو خوشیوں کو تول دے، اور کسی کے پاس وہ مول ہی نہیں کہ ان دو خوشیوں کی قیمت لگائے۔ ایک خوشی تو روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ مر کے اس کے سامنے جائے گا اور اپنی انہی آنکھوں سے جو جسم کے ساتھ دنیا میں لگی، قبروں سے ہم اٹھیں گے تو بھی اللہ پاک یہی دو آنکھیں لگائے، انہی آنکھوں سے پل صراط کو پار کرنا۔ فرمایا انہی
جسمانی آنکھوں سے جب اس کا دیدار اور وہ کہے گا روزے داروں تم سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ اور مجھے دیکھو. ایمان سے کہیے کہ اس خوشی کا اس وقت جو ہوگی جب روزے دار اپنی ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا. جس محبوب کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس رہی ہوں اور اچانک اس کا دیدار ہو جائے. میں نے تو حدیثوں میں پڑھا کچھ صحابی ایسے بھی تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما کر اپنے روضہ پاک میں چلے گئے تو کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اب ہم نے ان آنکھوں کو کرنا کیا ہے. یہ تیرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, جب نبی نہیں رہا تو یہ بے شک ہم سے لے لے. کچھ وہ لوگ بھی تھے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ دنیا کی کسی آنکھ میں آ نہیں سکتا, اور دنیا کا کوئی ذرہ اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. لیکن وہی اللہ انہی وجودی آنکھوں سے قیامت کے دن روزے دار کو اپنا دیدار نصیب کرے گا تو خوشی کا کیا موقع ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی حقیقی روزے دار کو اس وقت بھی محسوس ہو جاتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا. میں آپ تو سموسے پکوڑے پہ ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس وقت ہمیں کیا خوشی ملتی ہے. ناراض نہیں ہونا, ہمیں تو دعا کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم دعا ہی کریں. سیاڑے کہتے ہیں سوو اس وقت, پلے باندھنے سوو اس وقت جب نیند کا غلبہ ہو, بولو اس وقت جب بولنے کی ضرورت ہو, سوو اس وقت جب نیند کا غلبہ ہو, بولو اس وقت جب بولنے کی ضرورت ہو, اور کھاؤ اس وقت جب بھوکا ہے. بھوک کے بغیر کھایا تو بیماری, نیند کے غلبے کے بغیر سوئے تو بیماری, اور ضرورت کے بغیر بولے تو بیماری. ہم تو افطاری کے موقع پر بھی بیٹھے ہیں تو وہ بولتے ہیں اللہ کی پناہ کہ جو وقت ہے دعا کا, جو وقت ہے اس سے مانگنے کا, جو وقت ہے اس سے لینے کا, جو وقت ہے خوشی کے ملنے کا, جس خوشی کو ساری دنیا میں ڈھونڈو تو کہیں نصیب نہ ہو جو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے. حقیقی روزے دار, حقیقی روزے دار, عمومی روزے دار آپ اور میں نہیں, حقیقی روزے دار اس وقت بھی اس خوشی کو ڈھونڈتا. فرمایا افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ہوتی ہے. وہ کیا خوشی ہوتی ہے جب وہ سحری میں روزہ رکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, تیرے رب کی منزل بہت آگے, ہر چیز کی انتہا تیرے رب پہ ہوتی ہے.
ہر چیز کی آخر تیرا رب ہے. تو یہ ایک مرکب پہ سوار ہو کر، ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے رب کی تلاش اور اپنے رب کے دیدار کو چل نکلتا ہے. گھوڑے پہ بیٹھا ہوا گھوڑا بھگاتا ہے، مرکب بھی بھاگتا ہے، اوپر بیٹھنے والا بندہ بھی بھاگتا ہے جو حقیقی روزے دار ہے. سارا دن سفر کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی منزل کو پالوں، کہیں میرا خدا مجھے نظر آ جائے، کہیں میں اپنے رب کو پالوں. تو شام ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر سستا لے، اسے بھی پانی پلا لے، خود بھی کچھ لے لے، ابھی تیرے رب کی منزل بہت آگے ہے، ابھی بہت آگے ہے. تو وہ تھکا ہارا اپنی سانسیں زندگی کو چلانے کے لیے جب ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا پیتا ہے اور اپنی سواری کو پلاتا ہے، تو یہ سواری ہے جس پہ سوار ہو کر دوڑے جا رہا ہے. تو اس وقت بال بال سے، منہ سے، جوڑ جوڑ سے الحمدللہ کی صدا ایسی نکلتی ہے. اللہ ہمیں نکالنے کی توفیق دے دے، آمین. میں تو کبھی کہا کرتا ہوں ہم تو کھانے پینے والے روزے دار ہیں، حقیقت ہے ہم تو کھانے پینے والے روزے دار ہیں. ورنہ جو روزے دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو شکر کرتے ہیں اس بات پر. سجدہ شکر ایک نہیں 1000 سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے یہ دن آ گئے، اللہ سے ملنے کے یہ دن آ گئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ ایک راز ہے. اور دنیا میں دھوکہ بھی وہی کھاتا ہے جو اپنی بات کو راز نہیں رکھتا. آپ اور میں اسی لیے دھوکے کھا جاتے ہیں کہ ہر بندے کو دل کی بات کر دینا. نماز میں راز نہیں ہے، دکھاوا ہے. 500 بندہ مجھے دیکھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. حج کے اندر بھی دکھاوا ہے کہ 5000 بندہ مجھے دیکھتا ہے ایئرپورٹ پہ جب میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈلا ہوا ہوتا ہے. اور آج کل ہم مسلمانوں نے تو زکات کو بھی دکھاوا بنایا ہوا. ورنہ زکات تو یہ تھی کہ ساتھ سے دے، اس کو بھی پتہ نہ ہو، وہ بھی دکھاوا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر راز ہی راز ہے، راز ہی راز ہے، دکھاوا کچھ نہیں. یا وہ جانتا ہے یا روزے دار جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، نہ پڑوسی جانتا ہے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنا. اس لیے کہ جب دوستیاں گہری ہو جاتی ہیں، جب محبتیں خلیلی کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں، تو راز اپنے جسم کے جوڑوں کو بھی کوئی نہیں دیتا. آنکھ کا راز کان کو پتہ نہیں چلتا، کان کا راز زبان کو پتہ نہیں چلتا، اور زبان کا راز اسے نہیں پتہ. فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. اسی وجہ سے الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے. ہم قوم والوں، علماء نے لکھا حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو تھی تو قرآن کی آیت، لیکن میرے اللہ نے قرآن کی آیت نہیں بنائی، محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جاری کر دی. اور پھر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کریں تو یوں کہتے ہیں یہ میری بات ہے. جب حدیث قدسی بیان کریں تو اس وقت آمنہ کے لال بھی کہیں یہ میری بات نہیں، یہ میرے اللہ کی بات ہے. حالانکہ میرا ایمان، آپ کا ایمان دنیا
کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان نبی کی زبان سے کوئی چھوٹی بات بھی کوئی بڑی بات بھی اس کی رضا اور مرضی کے بغیر نہیں نکلتی، لیکن جب نکلتی ہے تو نبی اس بات میں فرق کر کے امت کے سامنے رکھتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو محمد کے سینے سے نکلی، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ بات جو لایا جبریل کہہ کے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن کے ورقوں میں تو نہیں لکھا، لیکن میرا محبوب تیرے ہونٹوں پہ اپنی اس بات کو جاری کر دیتا ہوں۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک راز ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں 25 نمازوں کے برابر ثواب لکھ دو، 27 نمازوں کے برابر ثواب لکھ دو، 70 نمازوں کے برابر ثواب لکھ دو، 500 نمازوں کے برابر ثواب لکھ دو، 50,000 نمازوں کے برابر ثواب لکھ دو، مکے میں گئے ہو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب لکھ دو۔ جب تو نے میں نے روزہ رکھا اللہ کے فرشتے ڈائری لے کر کاپی لے کر رجسٹر لے کر پین ہاتھوں میں لے کر وہ پین وہ قلم جس کو میرا اللہ قرآن میں کہتے نون والقلم وما یسطرون، اللہ اس قلم کی بھی قسم کھاتا اور جو قلم لکھتی ہے اس کے لکھنے کی بھی میرا اللہ قسم کھاتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے بنا کر کہا لکھ چل، اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ جواب آیا اقرا وربک الاکرم، اپنے رب کی مہربانیاں لکھ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ او مسلمانوں، قرآن کی پہلی آیت آئی اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پرائمری والے بچے کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو قلم کا مرتبہ اور شان الگ ہے، میٹرک والے بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم کا مرتبہ اور ہے، کالج والے کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم کا مرتبہ اور ہے، یونیورسٹی والے کے ہاتھ میں آ جائے قلم کی شان اور ہے، پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں آ جائے قلم کی شان اور ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے اس کی شان اور ہے، چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں آ جائے اس کا مرتبہ اور ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے اس کا مرتبہ اور ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں آ جائے اس کا مرتبہ اور ہے، جو قلم میرے اللہ کے ہاتھ میں آ جائے اس کا مرتبہ کچھ اور۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، او ہانگ کانگ والا تو نے روزہ رکھا شام کو کھولا نہیں، فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ گئے، اللہ میاں لاکھ روزے کا ثواب لکھے، 10 لاکھ روزے کا ثواب لکھے، کروڑ روزے کا ثواب لکھے، میرا اللہ خاموش ہے، فرشتے کہتے ہیں 10 کروڑ روزے کا ثواب لکھے،
اللہ خاموش ہے، فرشتے کہتے بے حساب لکھے، اللہ خاموش ہے۔ جب فرشتے خاموش ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں رجسٹر میرے حوالے کرو، میں خود اپنے رحمت والے ہاتھ سے، اپنے رحمت والی قلم سے السولی وانا اجزی بہی، اس کا ثواب، اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسا راز ہے، ایسا راز ہے، ایسا راز ہے جو میں جانتا ہوں یا میرا یہ گنہگار بندہ جانتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ساتھ ہی دوسرا ٹکڑا فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، نماز کا بدلہ جنت ہے، حج کرنے جاؤ جنت ہے، زکات دو جنت ملے گی، نفل پڑھو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو جنت ملے گی، افطار کراؤ جنت ملے گی، مسجد میں اذان کہو جنت ملے گی، جھاڑو دو جنت ملے گی، قرآن یاد کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، قرآن پڑھاؤ جنت ملے گی، اچھا اخلاق پیش کرو جنت ملے گی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جنت ملے گی۔ جب تمہیں روزہ رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ، زور سے بولو جنت۔ وہ مولوی غلط کہتا ہے، بیچارہ سمجھا نہیں، جو کہتا روزے کا بدلہ جنت ہے، او میاں روزہ رکھو گے جنت ملے گی۔ شام کو چھوٹا بچہ پوچھتا ہے ابو ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس جواب ہوتا ہے میرا بیٹا اس لیے کہ جنت ملے گی۔ اب بچے کو کیا پتا جنت کیا ہے، پھر اس کو جنت سمجھا جنت کیا ہے، پھر اسے موت سمجھا موت کیا ہے، پھر اسے جنت کی نعمتیں سمجھا نعمتیں کیا ہیں، پھر گھنٹہ لگ جائے گا، نہ تجھے پتا نہ بچے کے کان میں بات گئی، نہ اسے سمجھ آئی نہ تجھے سمجھ آئی۔ جیسے وہ دین سے کورا ایسے تو دین سے کورا، جیسے وہ دین سے لا علم بچہ ہے ایسے تو 50 سال کا ہو گیا، تو بھی دین سے لا علم، تجھے دین کا پتہ نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں تم روزہ رکھو، روزے کے بدلے میں خود خدا تمہیں مل جاؤں گا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، او میاں اپنے آپ کو گوروں کی شکل و صورت والا نہ بناؤ، اپنے آپ کو گوروں کے لباس والا نہ بناؤ، اپنے آپ پر گوروں کی تہذیب اور تمدن کا نہ اپناؤ۔ اللہ میاں ہم کیا کریں یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی لین پہ چلاؤ، لباس وہ پہنو جو میرے اللہ کو پسند ہو، تہذیب وہ اپناؤ جو میرے اللہ کو پسند ہو، اخلاق وہ بناؤ جو میرے اللہ کو پسند ہو، عبادت وہ کرو جو میرے اللہ کو پسند ہو، بات وہ کرو جو میرے اللہ کو پسند ہو، جو چیزیں میرے اللہ کو پسند نہیں ایمان والو وہ تمہاری شان کے قابل نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی چیز کو اپناؤ گے تمہارا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشبیہ دنیا میں بناؤ گے، جس کی نقل دنیا میں اتارو گے، جس کے نقش قدم پہ دنیا میں چلو گے، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، تو نے روزہ میرے لیے رکھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ دن کو تجھے بھوک لگی، دن کو تجھے پیاس لگی، جان نکل رہی ہے، دوستوں نے کہا ٹوائلٹ میں چلا جا، پانی پی لے، کوئی دیکھنے والا تو کوئی نہیں۔ بیوی نے کہا میں کنڈی لگا دیتی ہوں، کھڑکیاں بند کر دیتی ہوں، کوئی دیکھنے والا تو کوئی نہیں۔ اس وقت تو میں گنہگار سے گنہگار، بیوی سے بھی کہیں گے کنڈیاں جتنی لگا لیں، کوئی اور تو دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے غسل خانے میں دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک تو ہے جس سے میں کہیں بھی نہیں چھپ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اچھا ویلا ہے، اچھے دن ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا گھر میں غریبی فقیری ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ جو بکری کا دودھ ہے اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال لے، کل بازار میں بیچیں گے، خرچہ پورا ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین کا اعلان تو نے نہیں سنا، جو ملاوٹ کرے گا اسے مارا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت امیر المومنین تیری میری بات کو نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، چلے گئے اپنے گھر، فجر کی نماز ایمان والوں کو پڑھائی مسجد نبوی میں، نماز پڑھ کے نکلے سیدھا اس بی بی کے گھر میں۔ صبح صبح امیر المومنین تشریف لے آئے، قربان جاؤں ناشتہ سامنے پیش ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ناشتہ بعد میں کروں گا، پہلے اپنے بیٹے کے لیے میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہاں وہ دودھ بیچنے والی مدینے کی غریب جس کے گھر میں 2 بکریاں ہیں، اور کہاں وہ امیر المومنین جس کے بارے میں میرے نبی کہیں یہ زمین پہ بولتا ہے، اللہ پاک عرش پہ بیٹھ کر اسے قرآن کا حکم بنا دیتا ہے۔ رشتہ مانگنے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتی امیر المومنین کہاں آپ کہاں میں؟ ارشاد فرمایا رات میں گزر رہا تھا، تمہارے گھر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، عمر کا دل چاہتا ہے ایسی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں جو رات کو تنہا بھی بیٹھی زبان سے یہ کہہ رہی ہو میرا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، او روزے دار صرف کھانا پینا نہیں، یاد رکھ تو نے دوستوں سے کہہ تو دیا ٹوائلٹ میں جا کے پیوں گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بیوی سے کہا کنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ جو بول رہا ہے یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ظلم کسی پہ کر رہا ہے یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں کسی کو گالی دے رہا ہے یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں کسی کی چغلی غیبت کر رہا ہے یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں کسی کا حق مار رہا ہے یہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے،
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی دنیا کی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی لیکن کوئی بھی اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا۔ روزہ ایک راز ہے جو وہ جانے، اس عبادت کو اتنا درجہ دیا۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں سے، پچھلے جمعے بھی میں نے بات کہی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک عجیب چیز ہے، فرمایا اگر کوئی روزے دار کسی کا روزہ افطار کرا دیتا یا اسے روزہ رکھا دیتا، اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو طاقت نہیں رکھتے، غریب لوگ ہیں، کس کو روزہ کھلائیں کس کو روزہ رکھائیں، اس کا مطلب یہ تو جو دولت مند ہے سارا ثواب وہ لے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا اس پہ موقوف نہیں کہ تم روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دو، اگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ یا لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزے دار کو دیتا۔ اور پھر ساتھ ہی حدیث کا جو ٹکڑا ہے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ایسا جام اسے پلا دے گا کہ جنت میں جاتے وقت تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون، رزلٹ بھی اس کا ساتھ ہی کہہ دیا اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی یہی جو اس بیٹی کا قصہ ہے یہ تقوی ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی اللہ کے رسول کے زنا جیسا گناہ ہو گیا، لیکن گناہ کر کے جو پچھتائے تو دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں زنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو ایسے پھیر دیا، وہ ادھر سے اٹھا ادھر آ گیا، رسول اللہ نے گناہ کر دیا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، ادھر پھیر لیا، وہ ادھر اٹھ کے آ گیا، رسول اللہ نے گناہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے دوسری طرف چہرے کو پھیرا، پھر سر میں آ گیا، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز یہ تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے کس آزمائش میں ڈال رہا ہے تو؟ عرض کی اللہ کے رسول سچ کہتا ہوں، اس دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لوں گا، قیامت کے دن کا عذاب اللہ کا بڑا سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا، سنسار کر دیا گیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں فرمایا اس نے اتنی اچھی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی قیمتی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو قیامت والے دن میری ساری گناہگار امت کو اللہ تقسیم کر دے تو ساری گناہگار امت جنت۔ یہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر۔ روزہ بندے کو تقوی سکھاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔